غوث پاک نے بیان کیا دن کا پہلا وظیفہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار میں مشغول رہنا مستحب ہے، خواہ تلاوت قرآن ہو، تسبیح و تحمید ہو، مراقبہ ہو، واعظ ہو و نصیحت ہو، علم ہو یا صاحب علم کی مجلس ہو۔ اسی طرح نماز عصر سے غروب آفتاب تک ذکر و اذکار میں مشغولیت اختیار کی جائے، کیونکہ ان دونوں وقتوں میں نماز سے منع کیا گیا ہے۔ غوثیہ وظائف بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیو، آج میں آپ کے لیے دن کا پہلا وظیفہ جو میرے مرشد کریم نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں تحریر فرمایا ہے، بہت ہی مجرب دعائیں ہیں یہ، آپ ضرور ان پہ عمل کریں میرے پیارے بھائیو۔ غوث پاک نے بیان کیا دن کا پہلا وظیفہ۔ شہنشاہ بغداد حضور پر نور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار میں مشغول رہنا مستحب ہے، خواہ تلاوت قرآن پاک ہو، تسبیح و تحمید ہو، مراقبہ ہو، واعظ و نصیحت ہو، علم ہو یا صاحب علم کی مجلس ہو۔ اسی طرح نماز عصر سے غروب آفتاب تک ذکر و اذکار میں مشغولیت اختیار کی جائے، کیونکہ ان دونوں وقتوں میں نماز سے منع کیا گیا ہے۔ ابو نصر از عبید از ابو علی اسماعیل از محمد بن یعقوب از حدیبہ از احمد بن سلمہ از علی بن زید از شعبی از ابی امامہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک ذکر و اذکار اور تسبیح و تحمید والی مجلس میں بیٹھنا دو غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور مجھے بعد از عصر غروب شمس تک بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا اولاد اسماعیل کے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا رزق طلب کیے بغیر نہ سویا کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا، نماز فجر کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ 39 دوسری روایت میں ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اس وظیفے کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پر ختم کرو۔ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے عروہ بن زبیر سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، جو جہاد کی استطاعت نہ رکھتا ہو
فرمایا جو شخص مغرب کے بعد عشاء تک ذکر و اذکار کرے تو اس کے لیے ایک شام اللہ کی راہ میں نکلنے کے برابر ہے، اور جو نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک اذکار کرے تو اللہ کی راہ میں صبح کے وقت نکلنے کے برابر ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے ابو امامہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ مٹا دیں گے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیں گے، اور اس دن کوئی نیا گناہ اسے تکلیف نہ دے گا بشرطیہ کہ شرک نہ ہو۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں اور زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے صادر ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ سر اور کانوں کا مسح کرے تو سر اور کانوں سے ہونے والے تمام گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں سے چل کر جو گناہ کیے تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، حتیٰ کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ مزید اجر و ثواب ہے۔ جو شخص وضو کے بعد ذکر کرتے ہوئے سو گیا تو بیدار ہو کر سب سے پہلے جو دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک تیر پھینکے، خواہ دشمن کو لگے یا نہ لگے، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ضرور حاصل ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت نور عطا فرمائیں گے۔ جو غلام آزاد کرے وہ غلام اسے جہنم سے بچانے کا فدیہ بنے گا۔ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو آگ سے آزادی حاصل کر لے گا۔ ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے حسن بن علی سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ کا یہ ارشاد گرامی سنا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر طلوع شمس تک ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر رکعت کے بدلے جنت میں 10 لاکھ محل عطا فرمائیں گے۔ ہر محل میں 10 لاکھ حوریں ہوں گی، ہر حور کے ساتھ 10 لاکھ خادم ملیں گے، اور اسے اللہ کے نزدیک اوابین و کثرت گریہ زاری کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ نافع از ابن عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک اپنی جگہ بیٹھے رہتے اور فرماتے، جو صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے پھر نماز پڑھے تو اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ابن عمر نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ فرمایا، میں سنت پر عمل کرتا ہوں۔ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے اکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص با جماعت نماز فجر ادا کرے
پھر سورج طلوع ہونے تک اسی جگہ بیٹھا رہے۔ طلوع شمس کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی ادا کرے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ شمس پڑھے۔ تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ طارق پڑھے اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 فرشتے یعنی ہر آسمان سے 10 فرشتے بھیجتے ہیں، جن کے پاس جنتی طباق اور جنتی رومال ہوتے ہیں، جن میں اس کی نماز کو سجا کر آسمانوں کی طرف واپس چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں وہی جماعت اس نمازی کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جب یہ نماز اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو نے میرے لیے نماز پڑھی اور عبادت کی، اب از سر نو نیک عمل کر، میں نے تیرے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ نماز اس روایت کی تشریح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میرے لیے دن کے پہلے حصے میں 4 نفل ادا کر لے، میں دن بھر تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ بعض اہل نے اس حدیث قدسی سے صبح کی سنتیں اور فرض مراد لیے ہیں، لیکن ہماری بیان کردہ تشریح ہی معتبر ہے۔ جی میرے پیارے بھائیوں، اگر جس میرے بھائی یا بہن کو میرا یہ عمل، میری یہ دعا، میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔